الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی 14 آیات ترجمہ اور اس کی تفسیر سمیت سماعت کی تھی۔ آج کے درس میں 15ویں آیت سے آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا طرز عمل، ان کا طریقہ بیان فرمایا کہ منافقین مسلمانوں کے پاس آ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور جب یہی لوگ یہودی سرداروں کے پاس جاتے، یہاں پر شیاطینہم سے مراد یہودی سردار ہیں، کہ جب یہ یہودی سرداروں کے پاس جاتے تو ان سے جا کر کہا کرتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، ان کی مذمت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یعنی دنیا کے اندر ان منافقین کو مہلت دی گئی، فرمایا ایک وقت تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے گا دنیا کے اندر بھی، پھر دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمائے گا، اور آخرت کا عذاب وہ تو منافقین کا مقدر ہے، بلکہ آخرت میں قیامت کے دن جہنم کے اندر سب سے سخت ترین عذاب یہ منافق کو ہوگا۔ ارشاد فرمائے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر ان کو مہلت ملتی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ فرمائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہیں دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہ تھے۔ یعنی یہ جو منافقین ہیں انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے، اور فرمائے ایمان کا سودا کر کے انہوں نے سب سے بڑا گھاٹا اور سب سے بڑا نقصان کر لیا، کیونکہ سب سے بڑی دولت یہ ایمان کی دولت ہے، اور جب ایمان کی دولت ہی انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو منافقین نے بھی ایسا ہی کیا، جو سب سے بڑی دولت ہے یعنی ایمان کی دولت انہوں نے دے کر اس کے بجائے انہوں نے گمراہی کو اختیار کر لیا، گمراہی کو خرید لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے سب سے بڑا نقصان کیا، ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، ذهب الله بنورهم، استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حوله، تو جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا، ذهب الله بنورهم، تو اللہ ان کا نور لے گیا۔ وترکهم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ منافقین کی مثال بیان ہوئی کہ منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ کو روشن کر لیتا ہے۔ آگ کیوں روشن کی جاتی ہے؟ تاکہ اندھیرا ختم ہو جائے اور روشنی ہو جائے، لیکن آگ روشن ہونے کے باوجود انہیں کوئی روشنی نہیں ملی، یہ اس کے باوجود اندھیرے کے اندر رہے، کیونکہ انہوں نے منافقت کو اختیار کیا۔ یعنی ہدایت کا نور بالکل ان کو سامنے نظر آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اس نور کو اختیار نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، وہ بھی ہدایت دینے والا، صبح و شام آقا کریم علیہ السلام کے سے جو ہے وہ موضوع کا اظہار ہو رہا ہے، وہ بھی ہدایت کے سامان ہے، لیکن ان تمام کے باوجود منافقین نے بجائے ہدایت کو قبول کرنے کے گمراہی کو خرید لیا، گمراہی کو جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ کو روشن کرتا ہے، جب اس کے ارد گرد اجالا چھا جائے، جب آگ روشن ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نور کو اٹھا لیتا ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں کے اندر کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، پس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ منافقین کے کان بھی تھے، ان کی آنکھیں بھی تھیں، ان کی زبان بھی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں گونگا قرار دیا، انہیں بہرا قرار دیا، انہیں جو ہے وہ اندھا قرار دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کان تو تھے
لیکن کان حق کو سن کر اسے قبول نہیں کرتے تھے۔ آنکھیں تو تھی لیکن آنکھیں حق دیکھنے کے باوجود انہیں قبول نہیں کرتی تھی۔ زبان تو تھی لیکن زبان حق کو جاننے کے باوجود حق بات نہیں کرتی تھی۔ تو کان اگر حق کو قبول نہ کرے، وہ کان ہونے کے باوجود بہرا، آنکھیں حق کو دیکھنے کے باوجود اگر حق کو قبول نہ کرے تو آنکھیں ہونے کے باوجود وہ اندھا۔ اسی طرح زبان حق کو دیکھ بھی رہی ہو لیکن اس کے باوجود حق بات نہ کرے، جان بوجھ کر حق بات نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کو گونگا قرار دیا ہے۔ کان وہی اچھے ہیں جو حق کو قبول کریں، آنکھیں وہی اچھی ہیں جو حق کو دیکھے اور حق کو قبول کرے، اور زبان وہی اچھی ہے کہ جو حق بات کہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق قبول کرنے، حق بات کہنے اور دوسروں تک حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔